السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مائیں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، جو بھی دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اس مبارک دن کی اہمیت بڑی زبردست ہے کہ جمعہ کے دن کوئی بندہ یا کوئی بندی 2 رکعت نماز پڑھیں اور باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھیں تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز پر بھاری ہوگی۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی
ایک تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، رجب کا مہینہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ اور ماں بہنیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دنوں میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ اندازہ لگایا بھی ہوگا، آپ نے اس بات پر غور و فکر کیا بھی ہوگا کہ ابھی ایک جمعہ گزرتا نہیں ہے، دوسرا جمعہ سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا گزرتا نہیں، تیسرا سر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تو رمضان کا مہینہ گزرا نہیں تھا کہ دوسرا رمضان بالکل قریب آ چکا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رجب کا مبارک مہینے کے بارے میں ہمارے نبی کا ارشاد علی ہے، رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس وقت ماں بہنیں مجھے بتلانا یہ ہے، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، ہمارے نبی رجب کے مہینے میں رمضان کے مہینے کی تیاری شروع کر دیتے تھے، لیکن جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا اکثر کو یاد بھی ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو مسنون دعاؤں میں سے ان دعا کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے اور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، ان کلمات میں ضرور پاور ہیں، ان کلمات میں ضرور اثر ہیں۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہم بارک لنا، اے اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک تو ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو زندگی میں برکت عطا فرما، تو مال میں برکت عطا فرما، تو صحت میں برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بھی، تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان۔ اگر یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور سنتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، بعض دفعہ اللہ پاک کو کچھ منظور اور ہوتا ہے تو کچھ تاخیر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہوتی ہو۔ رد کوئی دعا نہیں ہوتی، ہر دعا مومن کی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعا سکھلاتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، یعنی کوئی بیماری نہ دے دینا، موت تک مجھے نہ پہنچا دینا۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب کرنا اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کوئی میں بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کوئی اور مصیبت میں پھنس نہ جاؤں جس کے نتیجے میں رمضان کے مہینے کی برکتوں کو میں حاصل نہ کر سکوں۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ اکرام کو دعا سکھلائی اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا، رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں گناہوں کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تو
रमज़ान का महीना हमें नसीब फरमाए और हम रमज़ान के महीने को खाने पीने और आराम में गुजार दें, कुछ न कर सकें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह आसान अल्फाज में कि अल्लाह तू हमें रमज़ान में गुनाहों से बचाए रखना, वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, और हर नेक अमल की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती है। अल्लाह तू हमारे हर अमल को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा लेना। लेकिन माँ बहनें, चूँकि मुख्तसर सा वक्त है, दीन की बातें हम बहुत सुनते हैं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। इस वक्त मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, एक मुख्तसर अमल आपको बतलाना है, और उस अमल को करने की बरकत से माँ बहनें, हम चाहते हैं कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर कैसे बने। हर एक की ये तमन्ना होती है, हर एक की ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, लेकिन हर एक की आरज़ू होती है, हर एक की ये तमन्ना होती है कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर होना चाहिए, और माँ बहनें होनी भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी जिल्लत न हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत न हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली न हो। लेकिन इस वक्त मुझे आपको बतलाना मुख्तसर ये है कि हम अपने हर आने वाले दिन को अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊं। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मर्तबा हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार सहाबी की इयादत के लिए, यानी बीमार सहाबी की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ ले गए। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, सहाबी इस दर्जे के बीमार हैं कि उनमें खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है, बीमारी ने घेर लिया है। हमारे आका बीमार साहबी का हाल पूछने के लिए गए हुए हैं। और माँ बहनें, इसमें भी बहुत बड़ा अजर है। अगर आपको मालूम हो कि आपके पड़ोस में आपकी कोई बहन बीमार है या आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, हदीस शरीफ में मौजूद है। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए, यानी बीमार की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए, या अपने भाई की, मर्द है तो भाई की, बहन है तो बहन की, अपने भाई या अपने बहन की मुलाकात के लिए, बहन है तो बहन की मुलाकात करे, दीन के मामले में हो, आखिरत के मामले में हो, या कोई और मामले में हो कि उसको कोई परेशानी लायक हुई है, उसको कोई दुख पहुंचा है, उसकी तसल्ली के लिए अगर मुलाकात के लिए घर से निकले, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पीछे एक फरिश्ता लगा देते हैं, और फरिश्ता कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया, यकीनन तुमने अपना घर जन्नत में बना लिया। और एक और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती सुबह में किसी मुसलमान की इयादत के लिए, यानी बीमार आदमी का हाल पूछने के लिए जाए, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते, यानी 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ एक फरिश्ते की दुआ काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद हदीस शरीफ में मौजूद है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते, यानी 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। तो मैं बात क्या कह रहा था, हमारे आका वो सहाबी के, बीमार सहाबी के घर पर तशरीफ़ ले गए। अब वो सहाबी बीमार है, पूरा बदन लकड़ियों की तरह सूख चुका है, बैठने की ताकत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं। हमारे नबी ने सहाबी से पूछा कि इन बीमारी के अय्याम में तुम अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हो, बीमार हो ना, बीमारी के दिनों में अल्लाह से क्या मांगते हो, क्या दुआ मांगते हो। अब सहाबी ने कह दिया, और ये बात याद रखो माँ बहने, बीमार की दुआ कबूल होती हैं, अल्लाह पाक बीमार की दुआ को अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, जब कोई आदमी बीमार हो तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। अब हमारे नबी ने सहाबी से पूछा
کہ تم بیماری میں اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کی زندگی تو ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، بلکہ ایک دن آخرت کا سفر تو ہر ایک کو کرنا ہے، ایک دن آخرت کی تیاری تو آخرت کا سفر تو ہر ایک کو کرنا ہے، اس لیے ہر وقت آخرت کی تیاری رہنی چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی پریشانی ہے تو آخرت کا سفر کرتے ہی وہ دنیا کی پریشانی ختم ہو گئی، دنیا میں کوئی دکھ ہے تو آخرت کا سفر شروع کرتے ہی وہ دنیا کا دکھ ختم ہو گیا۔ تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے بچا لینا۔ اب صحابی کو آخرت کا بڑا فکر ہے، آخرت کا بڑا احساس ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے بیماری کے ایام میں اللہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم تو دکھ بھی ختم، اے اللہ آخرت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو لامحدود زندگی ہے، آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے بچا لینا۔ ماں بہن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو۔ ماں بہنیں نہیں ہوتی، دنیا کی تکلیف ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ ارے نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ سردی برداشت ہوتی ہے، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ پہنچ جائے وہ برداشت ہوتا ہے، ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صحابی سے نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، اس لیے ایسی دعا نہ مانگو۔ اب صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی بیماری نے بڑا پریشان کر دیا ہے، بیماری نے بڑا تنگ کر دیا ہے، بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ اب وہ میں دعا آپ کو بتلا رہا ہوں، اکثر ماں بہنوں کو وہ دعا یاد ہوگی، مجھے اللہ کی ذات علی سے امید ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کا دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا انعام دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرہ حسنتا وقنا عذاب النار۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے انہیں مکمل شفا نصیب فرما دی۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ماں بہنیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ اگر کوئی روزی کے معاملے میں پریشان ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرہ حسنتا وقنا عذاب النار، اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دیں گے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے کہ کوئی مناسب رشتہ ملتا نہیں ہے جہاں ہم رشتہ کر سکے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر لے، اللہ آسمان سے نیک سالے جوڑے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کوئی قرض کے معاملے میں پریشان ہے، قرض اتنا ہو چکا ہے کہ ظاہری کوئی شکلیں ادا کرنے کی
سامنے نظر نہیں آتی ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کر لے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پہاڑوں سے بھی بڑا قرض ہوگا عافیت کے ساتھ ادا کروا دیں گے۔ اگر کوئی اپنے اور کسی معاملے میں پریشان ہے، یعنی ہر پریشانی کا علاج اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ ماں بہنیں، میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ کہ قرآن کریم کا پیغام سچا ہے، اللہ کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ تجربے کی نیت سے بھی پڑھو گے تو تمہارا تجربہ انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگا، ہونا یقین اللہ کی ذات علی پر ہونا چاہیے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے تجربہ کیا، اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ کو کتنا پڑھنا، چونکہ میں نے جمعہ میں بتلایا تو جمعہ میں کئی احباب نے یہ سوال کیا، تو دیکھو اس آیت کریمہ کو جتنا چاہو اتنا پڑھ سکتے ہو، صبح شام کی ایک تسبیح کا اہتمام کرنا ہو تو کر سکتی ہو، اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہتی ہو پڑھ سکتی ہو، اسی طریقے سے گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس اپنی زبان پر ایک رٹ لگی ہوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنے کا بھی ثواب شامل ہو جائے گا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی مانگی جائے گی، اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ضرور ہماری دعاؤں کو منظور فرمائیں گے۔ تو ماں بہنیں، اگر زندگیوں میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات چاہیے، تو یہ آیت کریمہ ایک پاورفل علاج ہے۔ اور میں نے آپ کو اور کوئی دعوت نہیں دی، بس اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی دعوت دی ہے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھو، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اللہ پاک حالات کو درست فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو ماں بہنوں، دنیا کی زندگی میں جتنے حالات بگڑے ہیں وہ سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری گناہوں کی نوست ہے۔ آج بہت سی مرتبہ اتنا افسوس ہوتا ہے، ہمارے مرد بھائی ہو یا ہماری بہنیں ہو، ہم نے نمازوں کی پرواہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بس ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر لیا، باقی دنوں میں ہمیں نماز سمجھ میں نہیں آتی۔ ماں بہنیں، سارے وظیفے بعد میں ہیں، سارے اعمال بعد میں ہیں، مقدم نماز ہیں، نماز کے بعد سارے وظیفے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرو، 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھو۔ اگر گھر میں خیر و برکت چاہیے، گھر میں عافیت چاہیے، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں پیغام بھی یہی دیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے، مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کر لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، جیسے اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے نصیب فرمایا، روزوں کا اہتمام کیا، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے نہیں چھوڑے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا کر لی، اللہ نے مال دیا حج کر لیا، اللہ نے ہمیں جتنے نیک کام کرنے کو کہا، تمام کے تمام نیک کام اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ من عمل صالحا، اور جن برے کاموں سے اللہ نے روکا، جیسے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکا، زبان کو غلط بولنے سے روکا، کانوں کو غلط سننے سے روکا، جتنی نافرمانی والے کاموں سے اللہ نے روکا، ان کاموں سے ہم رک گئے۔ اللہ فرماتے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، شرط ایمان ہے کہ ایمان والا مرد ہونا چاہیے، ایمان والی عورت ہونی چاہیے، اللہ کو ایک ماننے والی، اللہ کو ایک جاننے والی کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہیں، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہیں، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہیں۔ آج تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ نے کیا ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کر رہیں گے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ یہ یقین
سکون کے ساتھ اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، اللہ انعام فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگیوں کو سکون والی بنا دیں گے، ہم اس کی زندگیوں کو اطمینان والی بنا دیں گے، یعنی زندگیوں سے ساری الجھنیں ختم ہو جائے گی، زندگی سے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، زندگی سے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تو اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، اور میں نے اس آیت کریمہ کو جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت کریمہ کو بھی پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے دین، بگڑے ہوئے حالات کو درست فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن مابین نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور چونکہ یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے پر اللہ پاک ہماری 100 ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، 70 یعنی 70 ضرورتیں آخرت کی ہیں اور 30 ضرورتیں دنیا کی ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرو، اور آپ کے معمولات میں یہ درود شامل بھی ہوگا، چونکہ 6-7 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف ہمارے نبی نے بتلایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما، بس اس چھوٹے سے درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے حدیث شریف میں موجود ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ صرف 6 یا 7 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں اللہ پاک ہمارے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہم پڑھنے والے بن جائے۔ اور مابین ایک بات یاد رکھو، چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر عبادت مقبول اور مردود ہو سکتی ہیں۔ کسی آدمی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے نمازیں پڑھی، اس کی نمازیں مردود بھی ہو سکتی ہیں، مقبول بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی نے صدقہ کیا، اس کا صدقہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں منظور و مقبول ہوتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے درود شریف، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں گھر میں تعلیم کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ جیسے ہم دنیاوی تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے دینی تعلیم کو بھی ضروری سمجھے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی معصوم بچہ مدرسے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، اس پڑھنے والے بچے کے لیے، اس کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے اللہ پاک جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اگر اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اپنا فرمان بنانا چاہتی ہو، تو ماں بہنیں بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا خاص طور پر اہتمام کرے، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرے۔ اور میں پھر آپ کو کہوں گا، اگر حالات سے چھٹکارا چاہیے، پریشان ہو چکی ہے دوا کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اور کسی اور پریشانیوں میں اللہ نے مبتلا کیا ہے، تو پریشانی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور پریشانی دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے حالات کو دور فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔